بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور تم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر۔ اور اللہ کریم کا پیغام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اگر اس کا اقبال کی زبان میں ترجمہ کروں تو پھر یہی بنتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرے دوستو، آج ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ ہمارے حالات جو ملکی سطح پر اور جو عالمی سطح پر ہو چکے ہیں، مسلمان بے یار و مددگار ہے۔ کہیں کشمیر میں، کہیں فلسطین میں، کہیں چچینیا میں، برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے۔ تاریخ نے ایسا دور نہیں دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو زندہ کاٹا گیا ہو، مسلمانوں کی بچیوں کو کاٹا گیا ہو۔ بہرحال یہ ہوا کیوں؟ تم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ ہم اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں مسلمان، اور یہ جان بوجھ کر ہم ہوئے ہیں، اور ہم ایسی پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ پستی ہمیں گہرائیوں میں کہیں دھکیل دے گی، اور ہماری داستان بھی نہ بچے گی داستانوں میں اگر ہم جاگے نہ۔ تو ایسی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں کہ کبھی کبھی سوچ کر خود سے شرم آتی ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اور آخرت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اور پیش ہو کے اپنے کیے کا جواب دینا، اور جزا و سزا بروز آخرت، محشر کا میدان، قبر، عالم برزخ، اور یہ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ایک عجیب قسم کا، ایسا میں کیا لفظ استعمال کروں، ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اور ہوس بڑھتی جا رہی ہے، ان کی کم نہیں ہو رہی۔ ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں، ظالم مظلوم کو کھائے جا رہا ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں بے حیائی، برائی، لوٹ مار، ڈکیتی، قتل و غارت عام ہو چکا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہے، انسان سستا ہے، ایمان سستا رہ گیا، ختم، بات ہی کوئی نہیں کرتا ایمان پہ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا، ہمارا ٹیلی ویژن اتنی بے حیائی دکھا رہا ہے، نامحرموں کا آپس میں ملاپ، گلے لگنا، بغل گیر ہونا۔ ہمارے ٹی وی شوز، ہمارے مارننگ شو میں جو بے حیائی اور جو بیہودہ گفتگو ہوتی ہے آپ سب کے سامنے ہے، اور جو ایوارڈ شو میں ناچ گانا ڈانس ہوتا ہے وہ، اور آج کل تو کیا کہنے کہ اسکول کا فیئرویل پارٹی کا پروگرام ہو تو اس میں بھی گانے اور ناچ گانا اور ڈانس ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنے اسلام کو آگے لانا تھا۔ اب کلچر ڈے منایا گیا، پنجابی کلچر ڈے، اچھی بات ہے، منانا چاہیے، مگر یار سال میں ایک دن ہونا چاہیے جب ہم کہیں اسلامی کلچر ڈے، وہ اسکول میں منائیں اسلامک کلچرل ڈے، اور بچوں کو بتائیں بیٹا مسلمان کس طرح رہتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کو ہم نقاب کرنا، پردہ کرنا سکھائیں، اپنے بچوں کو ہم دین پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بارے میں بتائیں، اور پریکٹیکلی ان کو بتائیں۔
کیا یہ اسلامی کلچرل ڈے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس پہ تو کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو یار یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم اگر آپ چلے جائیں، افسوس کی بات ہے، اب کیا کریں، عوام سے لے کے حکمرانوں تک سب خراب. بازار چلے جائیں، آپ کو سرخ مرچ ملے گی تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح ملاوٹ. دودھ ملے گا تو وہ بھی ملاوٹ والا. کوئی چیز الغرض کوئی چیز بھی آپ کی ایسی نہیں ہے جو ملاوٹ جس میں نہ ہو. تو یار ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ گوشت والا جو ہے وہ سب کچھ الگ سے صاف تول دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور تول میں کمی کر رہے ہیں، فروٹ والا کمی کر رہا ہے، ہر چیز. ہم کدھر جا رہے ہیں اصل میں؟ میں سب ایک جائزہ لے رہا تھا کہ یار ہم سب کس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم کیسے بچیں گے؟ ہم سے کوئی نماز کے بارے میں پوچھ لے، ہمیں نہیں آتی. ہم سے کوئی یہ پوچھ لے کہ تمہیں کچھ قرآن پاک کی آیات آتی ہیں تو وہ درست طریقے سے نہیں آتی. ہم سے کوئی مسائل بنیادی اسلام کے پوچھ لے، وہ ہمیں نہیں آتے. ہم ایک دوسرے کو مل کے دنیا کو تو پوچھتے ہیں، کبھی دین کا نہیں پوچھا. یار ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور کفار جو ہیں وہ ایک ہی طرز پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. یہ یہود و حنود جو ہیں یہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اقبال کا شعر کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا، ذرا روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. تو انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور انہوں نے ہمارے دل سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت نکال دی. ہم پہ حکمران وہ مسلط کیے جو دین کی بات نہیں کرنا چاہتے. اگر کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. نہ ہمارے حکمران درست ہیں، نہ ہماری عوام درست ہے. ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے. آج گناہ کرنا آسان ہو گیا، نیکی کرنی مشکل ہو گئی. آج غریب کی عزت محفوظ نہیں، غریب کا مال اور جان محفوظ نہیں. غریب کھل کے بات نہیں کر سکتا. ایک نظام، ایک سسٹم ہے، اس میں غریب کو ڈر کے رہنا پڑے گا، کمزور کو ڈر کے رہنا پڑے گا، وہ بات نہیں کر سکتا. اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اور ہم سب ہیں. ہم نے کبھی اس طرف سوچے ہی نہیں ہے. خدا کے لیے ہمیں جاگنا پڑے گا، اپنے اعمال کو ہم درست کریں. دین اس وقت تک طاقتور نہیں ہوگا جب تک ہم مسلمان طاقتور نہیں ہوں گے. اللہ کا تو وعدہ ہے دین کا غلبہ ہونا ہی ہونا، لیکن آزمائش ہماری ہے. ہم دیکھیں ہم میں کمیاں کیا ہیں، اپنی کمیوں کو درست کریں. اقبال ایک جگہ ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ غالباً اقبال کا ہے کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم المرسلین ہیں، اور ہم آخری امت ہیں. ہم میں سے ہر بندہ اپنی جگہ آخری پیغام بن کے آیا، توحید اور رسالت کا آخری پیغام لے کے آیا. اس میں ہر بندہ، میں اپنی جگہ توحید و رسالت کا آخری پیغام لے کے دنیا میں آیا ہوں. میں اپنی جگہ نیکی کا آخری پیغام بن کے آیا ہوں. آپ اپنی جگہ نیکی اور توحید و رسالت کا آخری پیغام لے کے آئے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار کے دنیا کو پیغام دینا ہے. ہم اپنی جگہ آخری پیغام لے کے دنیا میں آئے، مگر ہم نے اس بات کو بھلا دیا. ہمیں قیامت کا ڈر ہی نہیں ہے، قیامت کا خوف ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کے اپنے کیے کا جواب دینا ہے. قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں، ان کا جواب دینا ہے. حشر میں سوال و جواب ہونے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کیسے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہم اپنے بھائی کا حق کھا رہے ہیں، ہم اپنے بھائی سے ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں. ہم سیاسی جماعتوں میں بٹ گئے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت جو ہمیں ایک قوم اور ایک جماعت ملی، اس جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو چھوڑ دیا. مسلمان کو گالی دے کے برا کہہ رہا ہے، مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان مر رہا ہے. کیوں؟ حالانکہ ہم نے دیکھنا ہے ہمیں سیاست کام آئے گی کہ ہمیں دین کام آئے گا. اور وہ دین، وہ سیاست جو دین کے تابع ہے وہی سیاست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے.
سیاست بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلامک اور ویلیوز کے مطابق کرنی چاہیے. جھوٹ کی سیاست نہیں ہوتی. سیاست کا معنی تو سدھارنا ہے، سورے ہوئے کو بگاڑنے، بگڑے ہوئے کو سنوارنا ہے. تو ہمیں کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا. تو بہرحال ہم سب کو درست ہونا پڑے گا، آخرت کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اور وہاں تو ایک بکری نے، سینگ والی بکری نے دوسری کو سینگ مارا، تو قیامت کے روز روایات میں آتا ہے حدیث مبارکہ میں اللہ اس بکری کو زندہ کرے گا، ان بکریوں کو، اور اس کے سر پہ سینگ اگائے گا، اور وہ بھی اس بکری کو دوسری کو سینگ والی کو مارے گی، تو بدلہ برابر ہوگا. تو بتائیں، بہت سی احادیث مبارکہ کا جمع غفیر ہے. اگر ہم سوچیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں یار، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں امت واحدہ اور بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک امت بن کے ہم کام کریں. آئیں یار ایک ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی محبت میں ایک ہو جائیں، اور اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرمائے جسے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پتہ ہو، وہ صرف دین کو لاگو کرے، پاکستان میں بھی اور عالم اسلام میں بھی صرف دین کی بات ہو. جب دین قائم ہو جائے گا نا، جب نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قائم ہو جائے گا، نظام اس کا اپلائی ہو جائے گا، نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا، یہ نظام رائج ہو جائے گا، تو پھر کمزور کو اس کے در پہ جا کے داد رسی دی جائے گی، پھر مظلوم کی داد رسی اس کے در پہ جا کے ہوگی، پھر ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو حقوق اس کے در پہ جا کے ملیں گے، تو پھر اسلام قائم ہو جائے گا. مگر ہم اسلام کو، نظام مصطفیٰ کو قائم ہی نہیں ہونے دے رہے. ہم نظام مصطفیٰ پہ بات ہی نہیں کرنا پسند کر رہے. اللہ کریم ہمیں، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول، نیک نیت حکمران عطا فرمائے، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو دکھنے میں بھی مسلمان ہو، جو عمل کرنے میں بھی مسلمان ہو، جو شریعت مطہرہ کا پابند بھی ہو، جس کا دل حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دھڑکتا ہو. اللہ کرے ہمیں ایسا لیڈر مل جائے، ایسا حکمران مل جائے. اللہ ہمیں آپس میں پیار عطا فرمائے، ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں جاگ جاؤ، نہیں تو تمہاری داستان بھی نہ ملے گی داستانوں میں. اس دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے. کئی قومیں آئیں چلی گئیں، ہم سے پہلے آئے چلے گئے، اربوں سال پہلے سے آئے چلے گئے، قبر کے نیچے ہیں، پتہ نام و نشان نہیں. ہم بھی کو 60 سال کو 70 سال کو 80 سال چلے جائے گا، پھر اربوں سال گزریں گے، ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا. مگر کن کا نام و نشان رہے گا؟ جو حضور علیہ السلام کی محبت میں مریں گے، جو ایمان کے ساتھ جائیں گے. تو اپنے اعمال کو ہم نے درست کرنا ہے، تو پھر بات بنے گی. اللہ کرے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. اور مسلمان جاگنا پڑے گا، ہم کو مسلمانوں، ہم کو جاگنا پڑے گا، ہم کو جاگنا پڑے گا. اب دیکھیں آٹے کے لیے کس طرح لوگ لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کس طرح تذلیل ہو رہی ہے ان کی. کئی لوگ مر رہے ہیں. کہ کیا یہ درست ہے؟ ہمیں بیکاری بنا دیا جائے، ہم بیکاری بن چکے. ایک سفید کو جا کے تو کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر 3 بوریاں دینی تھیں تو عزت کے ساتھ بھی دو ان کو، گھر گھر جا کے دو، یا ان کو بلائے کوئی جی وہ سسٹم ہونا چاہیے. یا آٹے کو ویسے سستا کر دیں. ایک طرف آٹا 1100 کا کر دیا، وہی تھیلا، ایک طرف جناب وہ فری میں لوگ مر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سوچ یہاں تک رہ گئی، محدود کر دی گئی. ہمیں دین کے بارے میں، ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنے کی کوئی ہمارا حق ہی نہیں ہے. ہم سوچ نہیں سکتے، ہم بات نہیں کر سکتے. اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. پہلے دین ہم اپنے آزاد سے کریں، اپلائی کریں، اس کے بعد ہمیں دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ کریم ہمیں برکت اور عزت عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحیح سچا حکمران عطا فرمائے. اللہ ہماری قوم کی خیر فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین.